السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، تذکرہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں عورتوں کے مکر سے، ان کے بدکاری کی دعوت سے پھیر کر اللہ رب العالمین نے انہیں جیل تک پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ دو اور نوجوانوں کو کسی جرم کے اندر جیل میں ڈالا گیا۔ ان لوگوں نے بھی کوئی جرم کیا تھا، ان لوگوں کو بھی ڈالا گیا، اور ایک ہی سیل میں آپ کہہ لیجئے ان تینوں کو رکھا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا۔ اب ایک لمبی مدت تک یوسف علیہ السلام کا کردار ان دونوں نوجوانوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دونوں نے ہو سکتا ہے آپس میں مشورہ کیا ہو، بات چیت ہوئی ہو ان کی، دونوں آ کر کے یوسف علیہ السلام سے اپنی اپنی بات رکھتے، دونوں اپنا خواب بیان کرتے۔ ایک کہتا ہے انی ارانی اعصر خمرا، میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، بس اتنا۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے اپنے سر کے اوپر روٹی دیکھا ہے، تأکل الطیر منہ، جس روٹی کو پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، یوسف آپ ہم دونوں کو ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ کے کردار کی اہمیت کیا ہے، یہ یہاں سے معلوم ہوتا۔ آپ اپنا کردار اچھا رکھیے، دنیا آپ کو سلام کرے گی، دنیا آپ کی عزت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ آپ کا کردار جو کام کر سکتا ہے وہ نہ کتابیں کا وہ کام کر سکتی ہیں، اور نہ ہی یہ آپ کو جو ہے بار بار بولنا یہ کام کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ذاتی طور سے یہ دونوں نوجوان نہیں جانتے۔ جیل کے اندر چند دنوں تک یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھا ان دونوں نوجوانوں نے، اور آ کر کے کہتے ہیں آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر کا علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ موقع لگا۔ یہ دونوں نوجوان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، موحد نہیں تھے، مشرک تھے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ موقع لگا اور فوراً ان دونوں سے کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتی، دیکھو کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن کھانا آنے سے پہلے میں تم دونوں کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور پھر اس کام کا کریڈٹ خود نہیں لیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا جانکار ہوں، ٹینشن نہ لو، میرے پاس سب چیزوں کی نالج ہے، سب چیزوں کا علم ہے، نہیں۔ کذالکما مما علمنی ربی، یہ علم مجھے میرے رب نے دیا، میرے رب نے مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارا کریڈٹ، میں کچھ نہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی کام کیجئے ہمارے بس کا نہیں ہو،
ہم کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ کی توفیق شامل نہ ہو، اگر اللہ کی جانب سے آسانیاں نہ ہو۔ تو کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے علم سکھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور میں نے کس راستے کی اتباع کی؟ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کو اختیار کر لیا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ اور اللہ بھی کون؟ ذالک من فضل اللہ علینا، اس اللہ نے ہم پر کتنے انعامات کیے، ہم پر، انسانوں پر، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ توحید کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں کے سامنے رکھا اور آگے ایک سوال بھی کیا، یا صاحب السجن، اے ساتھیو، اے جیل کے دوستو، بتاؤ ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں، ام اللہ، یا وہ اللہ بہتر ہے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو زبردست، بتاؤ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ اور پھر آگے مثال دیا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء، جن بھی بتوں کی عبادت تم کرتے ہو ان کے نام تم نے اپنی طرف سے رکھے، اللہ نے ان کے نام کے بارے میں نہیں بتایا۔ ان الحکم الا للہ، کائنات میں فیصلہ چلے گا تو کس کا؟ اللہ۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ توحید کی دعوت دے دیا۔ ایک پیغام یہ ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اگر غیر مسلم ہے، موقع دیکھتے ہی اسے توحید کی دعوت دیجیے۔ ہمارے یہاں بہت دفعہ نوجوان کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، یا کسی غیر مسلم کے ساتھ رہتا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، سال گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت نہیں دے پاتا۔ پھر دیوالی کا ٹائم آئے گا تو پوچھے گا دیوالی کی مٹھائی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ آپ نے توحید بتایا ہی نہیں، آپ نے اپنا عقیدہ بتایا ہی نہیں۔ وہ تو بتا رہا ہے آپ کو، وہ بتا رہا ہے، چاہے وہ اپنی حرکت سے، عمل سے بتا رہا ہو، یا آپ کو اپنی زبان سے کہہ کر کے بتا رہا ہو۔ توحید کی دعوت دیجیے، لیکن توحید کی دعوت دینے کے بعد زبردستی نہ کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو توحید مان لو تب تم دونوں کو تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، زبردستی نہیں کیا۔ اچھا، موقع کا فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں فوراً جیسے ہی موقع ملتا ہے فوراً فائدہ اٹھاتے، انسان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں سری لنکا میں کیا ہوا، حکومت کے خلاف سارے لوگوں نے بغاوت کر دیا، اور اس بغاوت کے عالم میں کیا ہوا، ایک ایک انڈے 500-500 روپے کے بک رہے تھے۔ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے۔ ہاں، ہمارے ہاں کورونا کا ٹائم آیا تو کس طریقے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، من مرضی جس کے پاس جو تھا بے تحاشا فائدہ اٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، توحید سمجھایا، توحید کی دعوت دے دیا، اور ان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ نہیں کہا کہ توحید مانو تب جا کر کے تمہارے سوال کا، تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا۔ خواب کی تعبیر بتاتے، کہتے ہیں اما احدکما، ایک بندہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، فیسقی ربہ خمرا، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسے جیل سے چھوڑ دیا جائے گا، اور یہاں سے چھوٹنے کے بعد وہ اپنے مالک کو شراب پلانے کا کام کرے گا، وہ ساقی بن جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن دوسرا فَيُسْلَبُ، جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹی پرندے کھا رہے ہیں تو اس کو سولی دے دی جائے گی، اسے اس کے جرم میں قتل کر دیا جائے گا، اور سولی دینے کے بعد پھر پرندے اس کی لاش سے گوشت کے ٹکڑے نکال نکال کر کے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ تمہارے اس خواب کی تعبیر ہے، وہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام اس بندے سے، جو بندہ چھوٹ جانے والا تھا، جس کے بارے میں کہا تھا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے کہتے ہیں دیکھو سنو بھائی، اذکرنی عند ربک، میرا بھی ایک کام کر دو، میرا بھی ایک کام کر دینا۔ کیا؟ یہاں سے جب چھوٹ کر جاؤ گے،
اپنے مالک کے پاس جا کر کے میرا تذکرہ کرنا، یعنی جس کے ہاں بھی تم جا کر کے شراب پلانے کا کام کرو، اس کے پاس جا کر کے میرا تذکرہ کرنا، اب چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے دربار میں کام کرنے والا کوئی وزیر ہو، کوئی ملازم ہو، اس کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ یوسف نام کا ایک بندہ جیل میں قید ہے، جو معصوم ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اسے بلا وجہ جیل کے اندر رکھا گیا، تذکرہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیل سے باہر نکلا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بلا دیا، شیطان نے بلا دیا۔ یہاں ایک بات، اب ظاہر سی بات ہے جیل سے چھوٹا تو کیا ہوگا، خوش ہوگا نا۔ خوشی میں بعض دفعہ ہم اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں، خوشی میں بعض دفعہ ہم اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں، کس نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ اس بندے کے اوپر یوسف علیہ السلام نے ٹینشن کم کرنے کا اتنا بڑا احسان کیا، اسے بتایا کہ بھائی تم چھوٹ جاؤ گے، لیکن جیسے ہی جیل سے چھوٹا یوسف علیہ السلام کی اس گزارش کو بھول گیا۔ ایسے ہم بھی، اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، کتنے خوشی کے مواقع اللہ دیتا ہے، خوشی کے موقع پر اللہ کو ہم سب سے پہلے بھولتے ہیں۔ شادی کا ٹائم ہے، دیکھو کتنے ہیں مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اچھے اچھے نمازی بھی نہیں پڑھتے، ہال میں ان کا ٹائم گزر جاتا ہے، ہال میں رہتے ہیں، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ عید کے دن ابھی دیکھو عید آئے گی، رمضان کی خوشیاں، عید کا دن ظہر یہاں ایک صف بھی نہیں ہوتی، سارے شیر خورما پی کر کے سوئے ہوتے، خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جا۔ یہ بندہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جان بوجھ کر بھولا یا اس کے دل میں کھوٹ تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، اس کا ارادہ تھا کہ میں بتاؤں گا جا کر کے اپنے مالک کو، لیکن باہر نکلا خوشی میں بھول گیا۔ لیکن آپ کی بعض دفعہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کسی دوسرے کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا، چھوٹی سی غلطی، کیا کرنا تھا، صرف مالک کے پاس تذکرہ کرنا تھا، نہیں کیا، بھول گیا، کیا ہوا، نتیجہ کیا آیا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنے سال جیل میں رہے۔ بضع کا لفظ شریعت نے استعمال کیا ہے، 3 سے 9 تک کی گنتی کے درمیان کو بضع کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ بعض لوگوں نے کہا 9 سال، بعض نے کہا 10، بعض نے 12 بھی کہا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کسی کے لیے اتنا بڑا نتیجہ لے کر کے آئی کہ یوسف علیہ السلام 7 یا 8 یا 9 یا 10 سال تک جیل کے اندر رہ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب تدبیر کرتا ہے تو کائنات میں کسی کے یہاں اللہ تعالیٰ ایسی چیز کر دیتا ہے یا ایسا سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین احسان کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، مصر کے بادشاہ کو اللہ خواب دکھاتا ہے۔ کیا خواب دکھایا؟ بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں میں نے خواب دیکھی، خواب میں دیکھا ہے جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی۔ کتنا مطلب انوکھا خواب ہے، موٹی گائیں ہیں 7 جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بڑے بڑے علماء کو بلایا بادشاہ نے، آؤ میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، یا ایھا الملأ، اے میری جماعت کے لوگوں، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خواب کی تعبیر کا علم ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا، اضغاث احلام ہے، بس وسوسہ ہے، یہ جھاگ ہے، یہ دماغ کی سوچ ہے، یہ بس ذہن میں خیال آیا تھا آپ کے، وہی خواب بن کر کے آئے، کچھ نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس کائنات میں ہم سے بڑا خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی اور نہیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں، لیکن ہوتے کیا ہے، پھونک دو تو اڑ جائیں۔ ہاں، ان کے علم کی کل اوقات یہی ہوتی، فن خان اپنے آپ کو سمجھتے، ترم خان، بہت ہم آئی ایم سم تھنگ ہے، میں کچھ ہوں۔ ہاں دیکھو انجینئر علی مرزا ایک کمرے میں بیٹھ کر کے کتنے بڑھ 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 کرتا رہتا ہے، کوئی اوقات نہیں سے علمی اعتبار سے۔ یہ بادشاہ کے وہ وزراء ہیں اسی ٹائپ کے، یہ انجینئر علی مرزا ٹائپ کے لوگ تھے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم سے زیادہ خواب کی تعبیر بتانے والا اس کائنات میں کوئی بڑا عالم نہیں۔ اسی مجلس میں وہ بندہ ہے
जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताया था और जो छूट गया था, उसे क्लिक हुआ। वज़्ज़करा बअद उम्मा, उसे एक लंबी मुद्दत के बाद उस मजलिस में जब बादशाह का ख्वाब उसने सुना, उसे याद आया, क्लिक हुआ। अना उनब्बिउकुम बितावीली, एक आम सा बंदा कहता है सुनिए मैं आपको आपके ख्वाब की ताबीर बताता हूं अगर मुझे इजाजत दो, लेकिन फारसिलून, मुझे कहीं जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? जेल। जाओ। अभी बंदा आया जेल में, आने के बाद क्या कहता है? यूसुफ, ऐ यूसुफ, अय्युहा सिद्दीक, ऐ प्यारे दोस्त। बाज दफा अगर आपसे अपने दोस्त या घर वाले के ताल्लुक से गलती हो जाए ना, तो मनाने का ये तरीका इख्तियार कीजिए। यूसुफ ने कहा था जाकर के मालिक के पास तज़किरा करना, भूल गया। एक लंबी मुद्दत के बाद याद आया तो अब यूसुफ के पास पहुंचा है, लेकिन किस लिए? मतलब के लिए। मतलब के लिए। अब मतलब निकालना है तो मस्का लगाना पड़ेगा, कुछ चाहिए तो मस्का लगाना पड़ेगा। मस्का लगाया, यूसुफ नाम भी लिया और कहता अय्युहा सिद्दीक, ए प्यारे दोस्त, एक और मसला आया है, तुम ही इस मसले का हल बता सकते हो। बताओ क्या बात है? का अफ्तीना फी सब'i बक़रात, फतवा चाहिए। का क्या फतवा है? क्या सवाल है? का 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, 7 सूखी बालियां, 7 हरी बालियां, समझ में नहीं आ रहा क्या? लअल्ली अर्जिउ इलन्नास लअल्लहुम यअलमून, बताओ ताकि मैं पलट कर लोगों के पास जाऊं, लोगों को भी इस ख्वाब की ताबीर का इल्म हो जाए कि है दरअसल ये ख्वाब हमें बताना क्या चाहता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे एक जुमला तक नहीं कहा कि अरे यार तू तो गया, भूल गया। नहीं बोलना चाहिए। बाज दफा कोई बंदा जानबूझ करके काम नहीं करता, कोई गलती नहीं करता, उसे उसका पास्ट मत याद दिलाइए, उसे उसका माजी मत याद दिलाइए। तूने तो मेरे साथ ऐसा किया, आज तू आया मेरे पास, तेरे साथ क्यों करूं मैं ऐसा? कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई बात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं की। क्या कहा? तज़रऊन सबअ सिनीन दावा, का देखो इस ख्वाब की ताबीर ये है, 7 मोटी गायों का मतलब ये है कि अगले 7 साल बहुत अच्छी बारिश होगी, और 7 हरी बालियों का मतलब यह है अगले 7 सालों में बहुत अच्छी पैदावार होगी, बहुत अच्छा गल्ला और अनाज पैदा होगा। लेकिन 7 दुबली गायों का मतलब यह है जो मोटी गायों को खा रही हैं कि 7 अच्छे साल के बाद 7 बुरे साल आएंगे, और उन 7 बुरे सालों में ऐसा सख्त वक्त आएगा इंसानों पर कि ये जो 7 अच्छे सालों में लोगों ने जमा किया होगा सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। और 7 सूखी बालियों का मतलब यही है कि गल्ले और अनाज की पैदावार नहीं होगी बाद के 7 सालों में। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर तो बताया, अब बादशाह ने आगे कुछ देखा नहीं था कि आगे और क्या है ख्वाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताया और ताबीर बताने के साथ साथ इस मसले का हल भी बताया कि करना क्या है तुम्हें 7 अच्छे सालों में और 7 बुरे सालों में तुम्हें करना क्या है। का देखो फमा हसदतुम फदरूहु फी सुम्बुली, इन 7 अच्छे सालों में तुम्हारे यहां जो गल्ला अनाज पैदा होगा उसे बालियों में रखना, बालियों से अलग नहीं करना। इल्ला कलीला, मगर थोड़ा थोड़ा, जितनी जरूरत होगी खाने के लिए उतना बालियों से निकालते रहना, बाकी बाली में रहने देना। क्यों ऐसा? खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा? बाली से निकाल करके भी तो रख सकते थे, स्टोर तो कर लेते ना। क्यों ऐसा कहा कि बालियों में रहने देना, जरूरत के तहत थोड़ा थोड़ा निकाल करके खाना? इसलिए कि चीजें जब तक अपने असल से जुड़ी रहती हैं उनका वजूद देर तक बाकी रहता है। जब चीजें अपनी असल, अपनी बुनियाद, अपनी जड़ छोड़ देती हैं जल्दी खराब हो जाती। आप एक तजुर्बा करके देखो, गेहूं की, ज्वार की या चावल की खेती है, जब तक वो खेत के अंदर है एक लंबे टाइम तक रहती है। बालियों, उस खेती को काट लो, बालियां लेकर के घर आ जाओ, इसकी मुद्दत थोड़ी कम हो जाती है। बालियों में से गल्ला अनाज जो है निकाल लो, लेकिन उसके छिलके अभी ना निकालो, उसकी मुद्दत थोड़ी और कम हो जाएगी। छिलके निकाल लो, चावल बना लो उसको, उसकी मुद्दत थोड़ी और कम हो जाएगी। चावल को हंडी में रख करके चूल्हे पर रखकर पका लो, उसे चावल बना लो, उसे भात बना लो, उसे खाने के लिए बना लो, तो इसकी मुद्दत और कम हो जाएगी और ये 4, 5, 6 घंटे के बाद खराब हो जाएगा। जो चीज अपनी असल से जुड़ी रहती है वो ज्यादा देर तक टिकती है, लेकिन जैसे ही असल को छोड़ा फिर यहां वहां भटक।
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو لازم پکڑو گے تمہارے بھٹکنے کے، فتنے میں پڑنے کے اندیشے کم ہوں گے. لیکن جیسے ہی جماعت کو چھوڑو گے، اکیلے یہاں جاؤ گے وہاں جاؤ گے، بھیڑیے طاق میں ہے، فتنے طاق میں ہے، تم کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتایا، مسئلے کا حل بھی بتایا. اب یہ بندہ گیا بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ سے کہتا ہے دیکھو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے. بادشاہ نے فوراً سنا اور سننے کے بعد کہتا ایتونی بھی، جاؤ لے کر کیا اس کو. اتنا بڑا عالم جیل میں، یہ تو بہت حیرت والی بات، اتنے بڑے عالم کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے. ایتونی بھی، جاؤ لے کر کے آؤ. فلما جاءہ الرسول، قاصد آیا، بلانے والا آیا. قال ارجع، تو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا چلو آپ کو بادشاہ بلا رہے. اب یوسف علیہ السلام کو کیا چاہیے تھا؟ ہمارے یہاں تھا ہاں چلو چلو جائیں گے جائیں گے جائیں گے، نہیں فوراً خوشی اتنی ہے نا، جیل سے نکل رہے اور وہ بھی 10 سال سے ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے نہیں، ایسے نہیں، ارجع الی ربک، واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس، واپس جاؤ. فاسألہ، اور اس سے پوچھنا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے میرے دامن پر داغ لگایا تھا، ان کا مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، اپنی انگلیاں کیوں کاٹی تھی. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو جانتا ہی ہے، لیکن عوام کو، لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. کیا پتا چلا؟ جب گوٹی آپ کے پالے میں آئے، کھیل زبردست کھیلیا. گوٹی آپ کے پالے میں آ گئی، آپ اپنی شرطوں کے مطابق چلیے. یہ نہیں کہ موقع اچھا آیا چلو اس کے ساتھ بھی، چلو اس کے ساتھ بھی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہے نہیں. کچھ لوگ مطلب پرست، ابن الوقت، وقت کے غلام، وقت کے بیٹے ہوتے، جہاں فائدہ دیکھا ادھر چلے جاتے. نہیں، آپ کے ہاتھ موقع آئے اپنے آپ کو منوائیے، آپ کے کردار پر داغ لگا ہے اس داغ کو ہٹوائیے. یوسف علیہ السلام جیل سے نہیں نکلے، کہا پہلے جاؤ اس مسئلے کو کلیئر کرو. یہ بندہ آیا، بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے ساری عورتوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بھائی ذرا بتاؤ حقیقت کیا ہے جب تم لوگوں نے یوسف کو برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کیا تھا. ساری عورتیں ایک زبان کہتی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، اس کے اندر تو کوئی برائی نہیں، وہ ایک دم کلین ہے، کلین، ایک دم بری، معصوم ہے. ما علمنا علیہ من سوء. اور اس کے بعد وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی ہے کہتی الآن حصحص الحق، اب دیکھو اب حق واضح ہو گیا، اب حق نکل کر کے سامنے آ گیا. انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا، میں نے ہی آمادہ کیا تھا. وإنہ لمن الصادقین، لیکن وہ تو سچا ہے. ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اس کے بعد عورت کہتی ہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو پارسا نہیں بتا رہی ہوں، میں نہیں کہتی کہ میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے. نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. الا ما رحم، کوئی بچ گیا، بچ گیا. یوسف بھی بچ گیا، یوسف بھی بچ گیا. ساری عورتوں نے بیک زبان ہو کر کے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے دامن پر لگا ہوا داغ جو ہے صاف ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام پھر جیل سے نکل آئے. بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ بھائی ٹھیک ہے، اب یہ سارا مسئلہ کلیئر ہو گیا، اسے لے کر کے آؤ. ائتونی بہ استخلص لنفسی، لے کر کے آؤ، میں اسے اپنے یہاں کوئی اچھا عہدہ دینا چاہتا ہوں، اپنا خاص ساتھی بنانا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام آئے. فلما کلمہ، یوسف علیہ السلام سے بات چیت شروع ہوئی تو بادشاہ کہتا انک اليوم لدینا مکین امین، آج واضح ہو گیا کہ آپ کتنے عظیم ہیں، ہم آپ کو اپنے یہاں کوئی بہت اچھی پوسٹ دینا چاہتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیے، کہتے اجعلنی علی خزائن الارض، اگر کوئی پوسٹ دینا ہے تو ایک کام کیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے تاکہ تجوری بھر لوں. ہمارے ہاں اکثریت کا حال یہ، قبضہ ہو جائے تو نسلوں تک قبضہ رہتا ہے، قبضہ ہو جائے تو نسلوں تک قبضہ رہتا ہے. بہت اس طریقے کی کتنی تنظیمیں چل رہی ہیں، آپ دیکھیں بہت غلط بات. عام حالات میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ عہدہ اور پوسٹ منصب طلب نہ کرو،
لیکن آپ کو اگر یہ لگتا ہے آپ کے سماج میں لوگ کرپٹ ہیں، بیکار ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہے ان کے یہاں بہت ساری برائیاں موجود ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کام کو بہت اچھے سے نبھائیں گے، آپ آگے بڑھ کر کے وہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیجیے۔ یوسف علیہ السلام اگلا 14 سال مصر کا دیکھ رہے تھے کہ اگلے 14 سال میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، اور وجہ بھی بیان کی کہ وزیر خزانہ بننے کی فرمائش اور گزارش کیوں کر رہا ہوں، انی حفیظ علیم، دو چیزیں، میں خزانے کی حفاظت بھی کروں گا، علیم، اور مجھے پتا ہے کہ خزانے کو خرچ کیسے کرنا ہے، یعنی اگلے 14 سالوں میں اس خزانے کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ مجھے پتا ہے، اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، کسی بھی طرح کا کوئی کرپشن اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے یوسف کو کنویں سے نکال کر کے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنَّا حَيْثُ يَشَاءُ، حضرت یوسف نے جیسا چاہا ویسی زندگی گزاری، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے اجر کو بدلے کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں ولاجر الاخرہ، اور آخرت میں بدلہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ اب یہاں پر رک کر کے دیکھیں، انسانی زندگی میں دو باتیں، پہلی بات مشکل کے ساتھ آسانی، میں نے بارہا کہا ہے مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ۔ اب یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، یہاں تک یوسف علیہ السلام پہلے آسانی میں تھے کہ مشکل میں؟ آسانی میں بھائی، گھر میں تھے نا، اور آج ہی پارہ نمبر 14 ہم نے بتایا پڑھا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارا گھر تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ تو یوسف علیہ السلام پہلے آرام میں تھے، سکون میں تھے، آسانی میں تھے، وہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ کنویں میں۔ اب کنواں کیا ہے؟ مشکل، لیکن پھر اللہ نے کنویں سے نکالا، کیا آ گئی؟ آسانی۔ کیا آئی؟ آسانی۔ کس کے ہاتھ لگے؟ ایک قافلے والوں کے۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ مصر لے جا کر کے بیچ دیا۔ مشکل ہے کہ آسانی؟ مشکل۔ پھر وہاں خریدا کس نے؟ عزیز مصر۔ یہ مشکل ہے کہ آسانی؟ آسانی۔ عام گھر میں نہیں گئے، کسی لچے لفنگے کے ہاتھ نہیں لگے، آسانی۔ لیکن پھر وہاں بڑے ہوئے، تربیت ہوئی، کفالت ہوئی، تو اسی گھر کی عورت کا دل آ گیا اور اس نے بدکاری کی دعوت دی، کیا ہے؟ مشکل۔ پھر اللہ نے وہی گواہ پیدا کر دیا، کیا ہے؟ آسانی۔ پھر ساری عورتیں آپ کے پیچھے پڑ گئی، کیا ہے؟ مشکل۔ دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر سے نجات دیا، کیا ہے؟ آسانی۔ پھر کہاں پہنچ گئے؟ جیل، کیا ہے؟ مشکل۔ پھر وہاں دو نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، ان دو نوجوانوں کو خواب کی تعبیر بتایا، اور ان دو نوجوانوں میں سے ایک سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنا۔ آسانی کا ایک ہلکا سا راستہ نظر آیا، کیا ہے یہ؟ آسانی۔ لیکن وہ بھول گیا، کیا ہے یہ؟ مشکل۔ بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا اور جیل سے نکلنے کا یوسف علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا، کیا ہے یہ؟ آسانی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے دامن پر داغ لگا تھا، ابھی نہیں نکلوں گا، کیا ہے؟ مشکل۔ پہلے معاملہ کلیئر ہو، معاملہ کلیئر ہوا تو کیا ہو گئی؟ آسانی۔ ابھی یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر کہاں پہنچے؟ مصر میں، بادشاہ کے دربار میں۔ اب بادشاہ کے دربار میں جب فرمائش کی مجھے وزیر خزانہ بنا دو، کیا ہے یہ؟ آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جہاں شاعر کہتا خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مشکل اور آسانی چولی دامن کا دونوں کا ساتھ۔ اور دوسری بات جو آپ کو بتانا ہے، سخت حالات آپ کو آپ کی زندگی میں عظیم بنانے کے لیے آتے ہیں۔ سخت حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کیجیے۔ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سخت حالات سے کبھی نہیں گھبرائیں۔ یوسف علیہ السلام کبھی ٹینشن نہیں لیا، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ٹینشن نہیں لیا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان، جو ہو رہا ہے سب اللہ کی نظر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سخت حالات کے باوجود یوسف علیہ السلام کو ہر سخت حالت سے نکالا اور وزیر خزانہ بنا دیا۔ مصر کی ایک بڑی پوسٹ پر یوسف علیہ السلام پہنچ گئے۔ اب 7 اچھے سال آئے، گزر گئے، خوب پیداوار ہوئی، خوب گلے اور اناج آئے۔ پھر 7 مشکل سال کا آغاز ہوا۔
کوئی بارش نہیں, کوئی غلہ اناج کی پیداوار نہیں. مصر کے آس پاس اور مصر ملک کے اندر جو لوگ تھے ان کے گھروں سے دھیرے 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 غلہ اناج ختم ہونے لگا. تو لوگوں نے کدھر کا رخ کیا؟ بادشاہ کے دربار کا. یہاں سے ہمارے مسئلے کا حل ملے گا, یہاں سے بادشاہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا, وزیر خزانہ کوئی راستہ نکالے گا. لوگ آتے گئے, چند پیسے لے کر کے غلہ اناج دیتے گئے. ایک بندہ آ رہا ہے, اس ایک بندے کو جتنا وہ پیسہ لے کر کے آ رہا اس کے حساب سے اونٹ پر جتنا سامان لادا جا سکتا ہے لاد کر کے دے دیا, جاؤ اپنا گھر بار چلاؤ, معمولی سا پیسہ. ادھر یوسف علیہ السلام جہاں رہ رہے تھے پہلے, جہاں ان کے ابا ان کے بھائی ابھی ہیں, کنعان کا علاقہ, یہاں پر بھی قحط سالی کا آغاز ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے گھر میں غلے اناج ختم ہو گئے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا, بیٹو مصر جاؤ, سنا ہے مصر کا بادشاہ وزیر خزانہ اس نے اپنا خزانہ کھول رکھا ہے, لوگوں کو غلہ اور اناج دے رہا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ, یوسف علیہ السلام کے بھائی نکلے, 10 بھائی, بنیامین نہیں, 10 بھائی نکلے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے. فعرفهم, یوسف نے پہچان لیا. وهم له منکرون, اور یہ لوگ نہیں پہچان سکتے. کیا وجہ؟ چھوٹے بڑے کا فرق, کافی عرصہ ہو گیا. ابھی ایک بچے کو دیکھا میں نے, 7 سال پہلے دیکھا, آج دیکھا تو ایسا لگا کہ وہ ہی نہیں. ہاں 7 سال میں یہ حال ہے تو 30-35 سال میں کیا حالت ہوتی. اور وہ بھی جو بچہ ابھی 4-5-6 سال کا تھا اب 40 سال کی عمر ہے, نبوت سے پار کر چکا ہے کئی سال. وہ ہم لوگ منکرون, نہیں پہچان سکے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا, خیر خیریت, کیا حال ہے, گھر میں کون کون ہے, سب ساری تفصیلات پوچھ لیا. سر سی بات ہے, مہمان ہے تو مہمان سے سب پوچھا جاتا, بھائی کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, گھر میں کیا حالات ہے, کتنے افراد ہیں, اور کتنا غلہ چاہیے, کیا ہے, کتنا پیسہ, ساری تفصیل. ولما جہزهم بجہازہ, ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ہمارے ابا ہے اور ہمارا ایک اور بھائی ہے جو چھوٹا ہے, اس کو نہیں لائے. یوسف تو پہلے سے جانتے تھے. سامان ریڈی ہوا تو جب جانے لگے, یتونی باخ لکم, تو یوسف نے کہا, یہ سنو, اگلی بار آنا بھائی کو بھی لے کے آنا. فإن لم تأتونی بہ, اگر نہیں لائے, فلا کیل لکم عندی ولا تقربوا, نہ عزت افزائی کروں گا, نہ مہمان نوازی کروں گا, اور نہ کوئی سامان دوں گا, نہ غلہ ملے گا, جاؤ یہاں سے. اگر بھائی کو نہیں لائے تو یاد رکھنا کچھ نہیں ملے گا. ہے نا, بعض دفعہ محبت میں زبردستی کرنی پڑتی. ہمیشہ روتے ہوئے چھوٹے بچے کو موبائل دے کر کے بہلانے کی کوشش نہ کریں, بعض دفعہ سختیاں بھی کریں, بعض دفعہ سختیاں بھی کریں کہ بچہ رو رہا ہے, چپ کرانے. بڑا آسان سا, ہر بار آج ماں باپ کے ہاتھ آ گیا, موبائل دے دو چالو کر کے, بچہ دیکھتا رہے گا. کیا دیکھتا ہے, تھوڑا سا یہ دیکھا, تھوڑا سا یہ دیکھا, تھوڑا سا یہ دیکھا, پھر کہاں پہنچ گیا وہ, ننگی تصویروں پر, آدھے ادھورے کپڑے میں ملبوس لڑکیوں اور مردوں پر پہنچ گیا. 1.5 سال 2 سال کے بچے نے ننگی فلمیں, ننگی تصویریں, ننگی عورتوں کو دیکھ رکھا ہے. بعض دفعہ محبت میں زبردستی کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام محبت ایک طرف لٹا رہے ہیں کہ بھر بھر کے سامان دے رہے ہیں, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں, سنو آنا تو بھائی کو بھی لے کر کے آنا, نہیں لائے تو کچھ نہیں ملے گا, نہ عزت کروں گا. قالوا سنراود عنہ ابا, کہا بھائی وہ جو بچہ ہے چھوٹا سا ہمارا بھائی, وہ اپنے باپ کا بڑا لاڈلا ہے, اور اس کا ابا اسے چھوڑتا اوڑتا نہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے ابا سے بات کریں گے اور اس کو لانے کی کوئی سبیل پیدا کریں. ابھی لوگ پہنچے, لیکن جب یہاں سے نکلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ہے ملازموں سے کہا, جو نوجوان تھے, کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم, کہا ان سے جو پیسہ لیا ہے نا غلے کے بدلے میں, وہ پیسہ ان کے سامان میں رکھ دو چپکے سے. رشتے داروں سے سمجھوتے نہیں کرتے, رشتے داروں سے ڈیل نہیں کرتے, محبتیں لٹاتے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو. کہا سامان رکھ دو, لعلہم یعرفون, جب گھر جائیں گے دیکھیں گے تو ان کے دل میں اور لالچ پیدا ہوگی کہ بھائی ارے اتنا اچھا ہے, اور سامان بھی دیا, پیسے بھی دے دیا, اور جو ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں, جلدی سے آ جائیں گے. ابھی لوگ گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد ابا سے کہتے, یا ابانا, ابو جان, منع من الکیل, وہ وزیر خزانہ ہے نا, اس نے کہا ہے کہ اگلی بار آنا اپنے چھوٹے والے بھائی کو بھی لے کر کے آنا.
اگر نہیں لاؤ گے تو ہمیں کچھ ملے گا الے گا نہیں. اور ابو جان ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اگلی بار جب بھی ہم جائیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دینا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا هل امنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. اچھا یہاں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دینا. اور یہی بے وقوف آگے چل کر کے جب یہ بھائی مطلب بظاہر چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا تو گھر آ کر کے کہتے ہیں یا ابانا ان ابنک سرق, ابو جان آپ کے بیٹے نے چوری کیا. یعنی فائدہ ہے تو ہمارا اور نقصان ہے تو تمہارا. تو کہا اچھا ہل امنکم علیہ, کیا میں تم پر ایسے ہی مطمئن ہو جاؤں, تم پر ایسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی پر بھروسہ کیا تھا اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اللہ خیر حافظ. لیکن جہاں مال کی بات آ جاتی ہے وہاں بہت دفعہ انسان جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. مال انسان کی ضرورت, اس لیے مال خوب کمائیے حلال طریقے سے, لیکن مال کمانا غلط نہیں. یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا وہ صوفی سنت بن کر کے رہو, پھٹا پرانا کپڑا, بال ادھر ادھر, یہ بدبو آئے اتنے دن آیا نہیں, یہ سب غلط ہے. ہماری شریعت کہتی ہے مال کماؤ, اچھے سے رہو, خوب اچھا پہنو, بن ٹھن کے رہو, جیسے اللہ نے نعمت دی ہے نعمت کا اظہار کرو. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ خیر حافظ, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہترین رحم کرنے والا. اچھا اب ان لوگوں نے یہ بات کرنے کے بعد سامان کھولا, وجدوا بضاعتهم ردت الیہ, تو دیکھا سامان بھی ہے, غلہ بھی ہے اور پیسہ بھی واپس ملا. فوراً خوشی سے کہا یا ابانا, ابو جان یہ دیکھیے سامان بھی ہے, غلہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اب تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ دیکھو ہم 10 بھائیوں کو 10 اونٹ کے برابر حصہ ملا ہے, پیسہ بھی نہیں گیا, ایک ہمارا اور بھائی جائے گا, ایک اور اونٹ کے برابر غلہ اور اناج مل جائے, ونزداد کیل بعیر, ہمارا ایک اونٹ کا کلو اور اضافہ ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے میں اس کو لیکن تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم لوگ مجھ سے پکا وعدہ نہ کرو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے. لوگوں نے کہا ہاں ہم پکا وعدہ کریں گے. یعقوب علیہ السلام کہتے اللہ علی ما نقول وکیل, ہماری باتوں پر ہمارے اس عہد و پیمان پر گواہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اب ایک آخری بات, اس کے بعد بات ختم ہوگی. وقال یا بنی, جب یہ لوگ جانے لگے دوسری بار مصر میں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹو لا تدخلوا من باب واحد, مصر جا رہے ہو, مصر میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں, تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. کیوں؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, ہو سکتا ہے سارے ایک ساتھ جاؤ گے, ہٹے کٹے تندرست خوبصورت پیارے سے ہو, کسی کی نظر لگ جائے. بیٹوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر نہ کیا کر, نظر لگتی. میں بارہا کہتا ہوں انسان اپنی فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے, کیا ضرورت ہے بلا وجہ ڈالنے کی؟ آپ نے ایک ڈی پی لگا رکھا ہے نا, کافی. روزانہ نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں گئے ہیں, واک کرنا ہے آپ کو, آکشن ہے کیا کتنے خوبصورت ہے, نظر لگتی ہے بھائی. تو کہا دیکھو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, الگ. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا, ویسے تو فیصلہ اللہ کا ہے لیکن ہاں ہم بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے توکل کرو تو اسباب اختیار کر کے. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا نظر نہیں لگے گی, لیکن ہاں اللہ تعالیٰ وہی اللہ کہتا ہے کہ بری نظر سے بچنے کی تدبیریں اور اسباب اختیار کرو. میں نے اس پر توکل کیا, توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. یہ سارے بھائی کنعان سے نکلے اور کنعان سے نکل کر کے مصر میں جیسے ابا نے کہا تھا الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد آگے کیا احوال کیا ہیں یہ پورا واقعہ آخر تک انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو انبیاء کرام اور پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کے جو کہانیاں ہیں, جو قصے ہیں, ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.